اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما فلم تقتلوهم ولكن الله قاتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ یہ دو آیات مبارکہ ہیں سورہ انفال کی 89 پارہ ہے۔ چنانچہ یا سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی جب آپ نے مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکی، یہ مٹھی بھر یہ حدیث شریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہاں خاک پھینکنے کا ذکر ہے کہ جب آپ نے خاک پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی۔ رما اور رمی یہ آپ اردو میں بھی جب حج پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نا، رمی جمار، شیطان کو جب کنکری مارتے ہیں، مٹی پھینکنے کو اور کنکری مارنے کو کہتے ہیں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ پھینکی اللہ نے کیوں پھینکی، وجہ بیان ہو رہی ہے، لام کئی ہے، تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے۔ بے شک اللہ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ یہ تھی بات، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت، تو یہاں بریکٹ میں ہے ہماری حکمت۔ اور بے شک اللہ کافروں کی چال کمزور کرنے والے ہیں۔ جو کافروں کی قید ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قید کو، ان کی چالوں کو، ان کے مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والے ہیں۔ ضیاء القرآن کے مصنف اور مؤلف یہ پیر محمد کرم شاہ، یہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کچھ اس آیت کی تفسیر میں ہم آپ کو بیان سناتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ نہتے مسلمانوں کا اپنے سے 3 گنا مسلح اور طاقتور لشکر کو یوں تہس نہس کر دینا اور اس کے بڑے بہادر رئیسوں کو کاٹ کر رکھ دینا محض نصرت الہی، یہاں خداوندی لکھا ہے، کا کرشمہ تھا۔ اس لیے صاف صاف بتا دیا کہ تم اپنی قوت و شجاعت پر نازا نہ ہو، بلکہ اپنے رب قدیر کا احسان سمجھو اور اس کے شکر گزار بنے رہو۔ بظاہر تو جو سامنے فوج تھی وہ کون تھی؟ مسلمانوں کی تھی، صحابہ کرام تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو قتل نہیں کیا بلکہ یہ قتل اللہ نے کیا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ یعنی یہاں جو فا ہے تو یعنی سو یا بس ایک شرط کا جواب ہے کہ اگر تم فخر کرو کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا، یعنی ہم نے یعنی ایسے کر ڈالا ویسے کر ڈالا، ہوتا ہے نا جیسے کبھی ہمارے درمیان اور ہمارے لوگ اس طرح آپس سے باتیں کرتے ہیں کہ میں نے یوں کر دیا، میں نے یوں کر دیا، یا ڈاکٹر صاحب کسی مریض کا علاج کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے ایسے مطلب یعنی اس کا علاج کیا، ایسے آپریشن کیا، یعنی وہ کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ یہ ساری نسبتیں کدھر کرنی چاہیے؟ اللہ کی طرف منسوب کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے ہمیں کہ یعنی کسی بھی کام کو کرنے کے بعد تم یہ نہ کہو کہ میں نے کر دیا، یوں کیا، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ یہاں ظاہر جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، ابھی وہی سلسلہ چل رہا ہے، یعنی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، کیونکہ نہ تمہاری تعداد زیادہ تھی اور نہ تمہارے پاس اتنا سر و سامان تھا کہ تم کافروں کے ہر طرح سے مسلح اور لشکر عظیم کو شکست دے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمہارے بس کی تو بات ہی نہیں تھی۔ تو انسان تو پھر انسان ہے، کبھی ظاہر ہے خوش فہمی ہو جاتی ہے اور کبھی وہ خوش ہو کر اپنی طرف، بلکہ ہم جیسے لوگ تو اکثر باتوں کو اپنی ہی طرف یعنی اپنا ہی کارنامہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ہم نہیں کر ڈالا۔ تو یہاں پر سمجھا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو آپ لوگ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے کوئی فتح حاصل کر لی، ہماری کوئی بہت یعنی کوئی طاقت تھی، نہیں، ہماری قوت سے فتح نہیں ہوئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ فتح حاصل ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ کسی بات میں اپنا دخل نہ دیا کریں۔ انسانوں کو ہر وقت یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی طاقت ہے، جو بھی قوت ہے، جو بھی صلاحیت ہے، سب یہ ہمارے مالک کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار علم والوں کو یہ بات سمجھائی ہے، ہر جگہ یہ بات سمجھائی ہے کہ تم جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا شکر ادا کرو، اور اس کا شکر اصل کیا ہے کہ اس نعمت کی نسبت اس کے مالک کی طرف کرو۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ تم نے اپنے دشمنوں کو اپنی طاقت و قوت سے قتل نہیں کیا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور ان کی تعداد کے ساتھ ساتھ یعنی کیا کچھ ان کے پاس نہیں تھا جو دنیاوی لحاظ سے ایک انتظام ہونا چاہیے، سارے انتظامات سے وہ بھرپور تھے، اور تم ان کے سامنے کتنے تھے؟ تمہاری کیا ان کے سامنے یعنی حالت تھی، یہ ناقابل بیان ہے، خود جانتے ہو، سب کو ہی پتہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی معاملات ہوئے ہیں سب یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہوئے ہیں، اور یہ جو تمہیں کامیابی ملی ہے اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں اس کامیابی سے بہرہ مند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں کامیابی عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان کیا، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے جنگ بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی تھی جب تم بے سر و سامان تھے، اور فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ سورہ توبہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یقیناً اللہ نے بہت سے مواقع پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن بھی جبکہ تم کو تمہاری کثرت سے تمہیں حیرت و تعجب میں ڈال دیا، یعنی اس دن تعداد زیادہ تھی تو اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اور زمین باوجود یعنی فراخی کے وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پلٹنے لگ گئے، پلٹے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات ہمیں یعنی بتائی ہے، معلوم کروائی ہے کہ فتح اور نصرت تعداد کی کثرت، ہتھیاروں سے مسلح ہونے اور ساز و سامان کی فراوانی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ فتح اور مدد اور نصرت یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، اس کی مدد پر موقوف نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ساز و سامان کی فراوانی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ فتح و نصرت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کئی بار بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعت یا چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری، ان کی مدد فرماتے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی پھینکی تھی، ایک مٹھی مٹی اٹھائی تھی، ایک مشت خاک جیسے کہتے ہیں نا، تو وہ خاک یا مٹی جو بھی آپ کہیں، صحیح لفظ سے مٹی ہے، لوگ مٹی کہتے ہیں، مٹی نہیں ہے ویسے، لیکن یہ غلط ہمارے یہاں رائج ہو گیا ہے تو یہ صحیح بن گیا ہے، اور ہندی میں ماٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مٹی کو ماٹی کہتے ہیں ہندی میں۔ تو بہرحال وہ مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور پھینکی، یہاں اس کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مٹی، وہ خاک جو آپ نے پھینکی ہے وہ آپ نے نہیں پھینکی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی، اللہ نے فرمایا آپ نے نہیں پھینکی، وہ اللہ نے پھینکی ہے۔ تو اب یہاں پر اس کی یعنی کیا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مفسرین نے کیا بیان کیا ہے کہ پھینکنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تھا، لیکن اللہ کے حکم سے، اور اس میں جو تاثیر پیدا کی، جو اثر ہوا، وہ اثر کس کی طرف سے ہوا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے طاقت ڈال دی وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں اللہ نے تاثیر ایسی پیدا کی کہ جتنے کافر وہاں تھے سب کی آنکھوں میں پڑی وہ کنکریاں، وہ مٹی، اور سب کی آنکھیں چوندھیا گئیں، اور یقیناً یہ بہت بڑا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر یہ معجزہ بھی ظاہر فرمایا، جو اس وقت اللہ کی مدد سے ظاہر ہوا، مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مددگار بھی ثابت ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کنکریاں بے شک آپ نے پھینکی تھیں، لیکن اس میں تاثیر ہم نے پیدا کی تھی۔ اگر ہم اس میں تاثیر پیدا نہ کرتے تو یہ کنکریاں کیا کر سکتی تھیں؟ اس لیے یہ بھی ہماری یعنی مدد ہے، یہ بھی دراصل ہمارا ہی کام تھا کہ آپ کا پھینکنا اور کافروں کی آنکھوں میں اس کا پہنچانا اور اس میں اثر پیدا کرنا، یہ سب کس کا کام ہے؟ ہمارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمائی کہ یہ ہم نے اس میں کیا۔ مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھائی مٹھی میں، اس کے علاوہ اس کو پھینکا، لیکن اس کو نشانے تک جو پہنچایا وہ کس نے پہنچایا؟ اللہ نے۔ ابتدائی کام پھینکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور انتہا نشانے پر لگانا اللہ کا فعل تھا، اللہ کا عمل تھا۔ اگر در حقیقت خود آپ ہی اللہ تعالیٰ تھے تو دونوں فعل آپ کے ہوئے، آپ سے ایک فعل نشانے پر لگانے کی نفی کیوں کی گئی؟ کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہاں پر کہا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی اللہ تعالیٰ کا درجہ دیا ہے۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ اگر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا کام فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا ہے، اس کو لوگوں نے غلط معنی پہنایا، غلط نسبت کی،
اور بہت سارے یعنی صوفی نام کی جماعتیں ہیں، صوفیہ کہلاتے ہیں. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو شہرم ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو اس سے لوگوں نے غلط نتیجہ نکالا اور کہا کہ شہرم جو ہے یہ جو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو گلے کی یعنی بڑی ایک یعنی حلق کی جو نالی ہے نہیں وہ جس سے آپ شہرک کہتے ہیں، جس کو کٹ جائے گا تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کے اتنے قریب ہوں، یعنی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. حبل الورید فرمایا، حبل ورید اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے انسانوں کے. تو اس سے لوگوں نے نتیجہ نکال لیا نعوذ باللہ کہ اللہ ہی ہے، ہر روپ میں اللہ ہے. یعنی جو انسان دنیا میں پھر رہے ہیں، مسلمان ہیں، کافر ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، سب اللہ تعالیٰ ہے نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اور لوگوں نے نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہر روپ میں اللہ ہے، عورتوں کے روپ میں اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت بن کر آیا نعوذ باللہ. یعنی شہرک سے قریب ہے تو کیا مطلب ہے؟ وہی ہے نعوذ باللہ. یعنی بات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے بجائے الٹا سمجھا. انسانوں کے نیچر میں ٹیڑھا پن بہت ہے، انسانوں کے مزاج میں ضد بہت ہے. وہ بات کو سیدھے طریقے سے ماننے کے لیے بہت کم ہی تیار ہوتے ہیں. لوگ سیدھی سیدھی بات کو سمجھنے کے بجائے اس کو ٹیڑھا ضرور کرتے ہیں. اکثر لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے. تو اللہ نے جو بات فرمائی کہ ہم اللہ تعالیٰ یعنی قریب ہیں بندوں کے شہرک سے بھی زیادہ، تو علم و قدرت سے قریب ہیں. یہاں پہ فزیکلی قریب ہونا مراد نہیں ہے. بات کو سیدھے سیدھے سمجھ لیں، آسانی سے سمجھ جائیں گے. یہاں پر سمجھنا کیا ہے کہ اللہ جو قریب ہے ہمارے علم و قدرت سے قریب ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہیں، ہمارے دلوں کی، ہمارے بھیدوں کو، ہمارے کاموں کو، ہمارے سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور یہ ہمارے اور آپ کے نہیں بلکہ ہر چیز سے ہی اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے قریب ہیں. کہیں پہ کچھ بھی کام ہو رہا ہو، اندھیری رات ہو، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی چیوٹی ہو اور وہ ہلکے سے رینگ رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی قریب ہے. اس کو بھی معلوم ہے سب یہ چیوٹی کہاں جا رہی ہے، کتنی دور یہ جائے گی، کیسے جائے گی، کیسے کیسے چل رہی ہے، کیا اس کے راستے ہیں، کیا اس کے ارادے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ نعوذ باللہ چیوٹی بھی اللہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. اب اگر یہی مراد لے لیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی بات عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اندر حلول کرتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا، جیسے لوگوں نے غلط نتیجے نکالے کہ اللہ بزرگوں کا، ولیوں کا ہاتھ بن جاتا ہے، تو ولیوں کا انسانوں کا ہاتھ محدود، اللہ کا ہاتھ لامحدود. یہ بھی یہاں مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ بن جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہاتھ آ جاتا ہے، وہ اللہ بن جاتا ہے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. یہ غلط نتائج لوگوں نے بنا وجہ فضول کے نکالے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے فہم سے دور ہو کر نکالے ہیں. یہاں دیکھیے بات سیدھی صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مٹی آپ نے خاک پھینکی ہے وہ آپ نے نہیں پھینکی. تو کیا مطلب ہوا کہ اگر آپ ہی اللہ تعالیٰ ہیں، آپ کا ہی کام سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہے، تو جو پہلے مٹی پھینکی تو وہی بتا دیتے اللہ تعالیٰ کہ وہ آپ نے نہیں پھینکی تو وہ میں نہیں پھینکی ہے. تو کیا مطلب ہے کہ اگر دونوں ایک ہی ہیں، اللہ اور رسول ایک ہی ہیں، تو یہاں پر ایک کی نفی اور ایک کے اس بات کی کس بات کی ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی یہ بات سیدھی سی ہے کہ پھینکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی ہے. بلکہ ایک روایت میں ہے، بیان کیا ہے ایک مفسر نے، حافظ ابن کثیر نے، حضرت علی بن طلحہ کے ذریعے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو، اور یہ حسن جو ہے سند سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا یا رب، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں آپ کی عبادت کبھی نہیں ہوگی. یہ بخاری وغیرہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن پوری بات وہاں پر نہیں ہے جو ہم ابھی آپ کو سنا رہے ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ مٹی کی ایک مٹھی لیں اور ان کے چہروں پر پھینکیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے پڑھا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لے لی، پکڑی اور ان کے چہروں کی طرف پھینکی. تو جو بھی مشرک تھا ان کی آنکھوں میں، نتنوں میں، منہ میں اس مٹی کا کچھ نہ کچھ حصہ جا پہنچا. ٹھیک ہے. وہ پیٹھ دے کر بھاگ گئے. اب آپ تصور کر سکتے ہیں نا کہ وہ لشکر جو ایک وسیع رقبے میں پھیلا ہوا تھا، کوئی کھڑا تھا تو کوئی بیٹھا ہوا تھا، کسی کا منہ ادھر تھا، کسی کا منہ ادھر تھا، کسی کی پشت پیٹھ تھی ادھر، لیکن ایک کافر بھی تو ایسا نہیں بچا جس کی آنکھوں کو ریت کے ذرات نے بھر نہ دیا ہو. اب آپ تصور کریں کہ مٹی کتنی ہے؟ ایک مٹھی ہے. کتنی ہے؟ ایک مٹھی ہے. اور پڑی کتنے لوگوں کی آنکھوں میں ہے؟ جتنے مشرک آئے تھے سب کی آنکھیں
دیکھنے سے یعنی کیا وہ چوندھیا گئی، دھلا گئی، اور وہ کچھ ایسے دہشت زدہ اور حواس باختہ ہوئے کہ اپنے مقتولوں کے لاشیں بھی پیچھے چھوڑ کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اے محبوب، جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے تو پھینکنے والا ہاتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن قوت اور قدرت ہماری تھی جو اس میں کار فرما تھی۔ کتنا یعنی آپ دیکھیں کہ خوبصورت سا انداز بیان بھی ہے اور سمجھانے کا ایک اچھا سا طور اور اصول اور طریقہ بھی ہے۔ یہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے پیاروں کو، بہت پیارے یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ادب اور آداب سکھائے ہیں کہ اگر آپ کو کامیابی ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب ادھر آئیے، یہ منظر میں آپ کو حفیظ جالندھری کے اشعار سے کچھ اشعار کی صورت میں سنانا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پھینکنے کا، جو مٹی پھینکی ہے آپ نے، وہ کیا انداز تھا۔ رسول پاک نے کفار کی جانب نظر ڈالی، جلالت آفری چہرے سے کملی اور سر کالی، تھوڑی سی اپنے یعنی جو آپ کی چادر ہوتی تھی، کبھی کالی اوڑھتے تھے اور کبھی کسی اور رنگ میں، تو اس کو آپ نے تھوڑا سا کھسکا لیا۔ شعائے طور کے انوار چمکے روز روشن میں، تصور میں لائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، تصور میں لائیں کہ کیا ایک حسن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، جو انداز دیکھنے والوں نے جو دیکھا ہوگا۔ لگا دی بجلیوں نے آگ سی باطل کے خرمن میں، رسالت پر رسالت کا جلالی رنگ تھا طاری، اٹھائی ایک مٹھی خاک اور کفار پر ماری، اٹھائی ایک مٹھی خاک اور کفار پر ماری، بآواز بلند اس وقت یوں ارشاد فرمایا کہ دستے حق نے باطل کا نشاں برباد فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اکیلے اللہ نے جنگ جیت لی، ایک اکیلے اللہ نے جنگ جیت لی۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں نبیوں کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا جس طرح سے اللہ کے نبیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ بآواز بلند اس وقت یوں ارشاد فرمایا کہ دستے حق نے باطل کا نشاں برباد فرمایا، مٹی دشمن کی شوکت آج پرچم گر گئے ان کے، مٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان و شوکت آج کے دن بالکل ملیا میٹ کر دی، بالکل مٹی کی طرح مٹ گئی۔ مٹی دشمن کی شوکت آج پرچم گر گئے ان کے، جلالے حق سے پیٹھیں مڑ گئی منہ پھر گئے ان کے، بدل ڈالی رسالت کی صدا نے جنگ کی صورت، کہ اتری چہرے افروز ان خون و رنگ کی صورت، نظر آیا کہ مٹی ایک دستے نور نے پھینکی، وہ نورانی ہاتھ ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے تو لوگوں کے دلوں کو روشن کیے ہیں، تو وہ نورانی ہاتھ ہیں، تو اس لیے وہ جو ہاتھ سے مٹی پھینکی ہے تو وہ یوں ہاتھ تو نہیں ہے، وہ تو نبی کے ہاتھ ہے نا۔ الہ نے ہاتھ، الہ کے ہاتھ نے یہ بازوئے اس میں قوت سی بھر دی تھی، یہ مشتے خاک اڑ کر جا پڑی ناپاک چہروں پر، اداسی چھا گئی پر حال دہشت ناک چہروں پر، ہوا کا ایک تند و تیز جھونکا دوڑ کر آیا، اڑا کے ساتھ نتھنے اور سب کے منہ میں پہنچایا، لہو نتنوں سے جاری ہو گیا اور پٹ گئی آنکھیں، گڑھے مٹی کے جیسے پٹ گئے ہوں پٹ گئی آنکھیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے بعد بھی اس کی بہت ساری حکمتیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو کچھ بیان کیا ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہمارے لیے، بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں، وہ ہم اپنا سبق انشاءاللہ نکالیں گے، دیکھیں گے۔ لیکن یہاں بات بتائی کیا جا رہی ہے کہ اتارا جا چکا تھا دستے حق سے تاج باطل کا، باطل کی آج جو ہے کیا ہے، ان کا جو سارا ایک زوم تھا،
جو ان کی طاقت کا نشہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا تھا، اس کو چکنا چور کر دیا تھا. سرے میدان تعاقب ہو رہا تھا آج باطل کا. وہی لشکر جو دھاوا کر کے آیا تھا ضعیفوں پر، شرارت کا وہی طوفان جو چھایا تھا شریفوں پر. وہ باطل سب چھٹ گئے. آخر کیا ہوا؟ وہ لشکر کٹ گیا. آخر معین وقت آیا، زور باطل گھٹ گیا. آخر غرور و ناز تھا جس قوت ناپاک کے اوپر، وہ قوت ہر طرف بکھری پڑی تھی خاک کے اوپر. زمیں پر سرنگوں تھے گرز ڈھالے برچیاں بھالے. کہیں تیروں کماخم تھے، کہیں ان کے تیر گرے ہوئے تھے، کہیں ان کے کمانے گری ہوئی تھی. کہیں تیروں کماخم تھے، کہیں تیروں کما والے، کہیں خود گرے پڑے تھے، کہیں اس کے اور اوزار و اسلحے گرے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی صداقت اس سے بھی صاف واضح اور ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. دکھاتے تھے جو تن کر پہلوانی اور سرداری، جو سب تھے آگے آگے پیچھے پیچھے تھی گرفتاری. وہ بازو ہاں بہت مشتاق تھے جو قتل انسان میں. وہ بازو گر گئے تھے اب قلم ہو کے میدان میں. دکھائی اب جو حق نے فوج دشمن کو نگو ساری، بجائے جان لینے کے ہوئی زندہ گرفتاری. مجاہد جن کو یاد تھے وعدے آیات قرآن کے، کھڑے تھے صبح سے ڈٹ کر مقابل فوج شیطان کے. جو غیرت مند تھے راہ حق میں تھے مصروف جاں بازی، اب تک نام ان کا ہو گیا اللہ کے غازی. اللہ تعالیٰ کسی کا صلہ بھی ضائع نہیں فرماتے. فقط حق کے لیے ان کی شہادت تھی. یہ جینا بھی عبادت تھی، یہ مرنا بھی عبادت تھی. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان دے کر اسلام کی آبیاری کی. اسلام کے پودوں کو کیا کیا؟ اپنے خون سے انہوں نے تر و تازہ کیا. تصور کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مردہ نہیں کہا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بھی ان کو کہا کہ زندہ ہیں. یہ دروازے کھول دیے جنت کے، کھلا تھا ان کی خاطر وادی جنت کا دروازہ. ادھر کافروں کو وہ گرفتار کر رہے تھے، اور جو شہید ہوئے تھے، جو زخمی ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو غازی اور کسی کو شہادت کا درجہ دیا. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. وہ خوش قسمت ہیں جن کو مل جائے دولت شہادت کی. شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے. شہادت پا کے ہستی زندہ و جاوید ہوتی ہے. یہ رنگی شام، یہ شام رنگین ہوتی ہے، خون سے رنگی جاتی ہے. رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے. یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے. اب یہاں ایک سبق جو اپنے لیے لیتے ہیں، وہ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ دیکھیے اپنی ہر نعمت کی نسبت آپ اپنے مالک کی طرف کر، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آگے جو جان ہے آپ کی جان بھی آپ کے مالک کی دی ہوئی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارا کہنا چاہیے کہ جو بزرگی، جو جلالت، جو عظمت، سب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو اب ان کی کیا تعریف ہے جو لوگ آئے تھے میدان میں. پھر اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایک سبق کیا اپنے لیے آپ نکال سکتے ہیں. اگر آپ اس کو سمجھیں تو سمجھنا آسان ہوگا. کس طرح سے کہ دیکھیے کہ آپ ہیں، میں ہوں، اگر میرے بچے بھی میری شکر گزاری نہیں کرتے، کہتے ہیں آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، تو بڑا دل دکھتا ہے، ہوتا ہے نا. ایک اگر کوئی کمپنی کا مالک ہے، آنر ہے، اگر اس کے امپلائی اس کو آنکھیں دکھائیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس ناشکری کا کیا کرتا ہے؟ کھڑے کھڑے فائر کر دیتا ہے، چلو جاؤ، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میرے سامنے نظر نہ آنا مجھے، کرتے ہیں نا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو حقیقی مالک ہے، میری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے. آپ یہ تصور کریں کہ اگر ہم نے اور آپ نے کوئی کام کیا ہے، ہاتھوں سے کیا ہے، تو یہ ہاتھ کی طاقت، ہاتھ کا دینا سب اللہ کی طرف سے ہے. اگر آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا ہے تو یہ دیکھنے کی قوت، صلاحیت سب اللہ نے دی ہے. دیکھیں آپ اگر اللہ چاہیں تو چھین بھی لیتے ہیں. آنکھوں کی کتنی طرح کی بیماریاں ہیں، ایک بیماری بھی لائق ہو جائے تو آنکھیں بیکار ہو جاتی ہیں. کبھی آپ دوا لیتے ہیں، کبھی آپ ڈراپس ڈالتے ہیں، کبھی آپ آپریشن کرواتے ہیں، مختلف طرح کے علاج ہیں، ہے نا. تو یہ آنکھوں کے ذریعے سے اگر کوئی کام کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ہاتھ کے ذریعے سے، پاؤں کے ذریعے سے، آپ کا سارا جسم ایک نظام چل رہا ہے جسم کا. اگر تھوڑا سا نظام میں ادھر سے ادھر ہو جائے، تھوڑی سی
ذرا سی نظام میں گڑبڑی آ جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے آپ کے جسم کا. آپ تو بستر سے اٹھ نہیں سکتے, آپ تو کھا نہیں سکتے, کھا لیں تو آپ ہضم نہیں کر سکتے, ہضم کر لیں تو آپ اس کو طاقت نہیں بنا سکتے, کاہل بن جائیں, سست بن جائیں. تو بہت کچھ ہے کہ آپ کے اندر اس قدر یعنی کمزوری اور ضعف ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے جو نعمتیں آپ نے کسی کو دی ہیں, جو آپ نے ان چیزوں سے حاصل کر کے پھر بھی اس کی شکر گزاری چاہتے ہیں. تو جب کہ اللہ تعالیٰ تو حقیقی مالک ہے, تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کا شکر کتنا ادا کرنا چاہیے, اس کو کتنا ماننا چاہیے, اس کے نام کی کتنی ہمیں جو ہے مالا جپنی چاہیے, کتنا اس کو پکارنا چاہیے, کتنا اس کو یاد کرنا چاہیے. تو ہر وقت اور ہما وقت اس کا شکر کرنا چاہیے. اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے شکر کرنے کا. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں, انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں قبول اور شمار فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق فہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق سمجھنے کی توفیق دیں.